حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدائش سے ہی انتخاب فرما لیا تھا۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ اولیاء دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ولی وہ ہوتے ہیں جو ماں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کو درجہ ولایت عطا فرما دیتا ہے، اور بعض وہ ولی ہوتے ہیں جو ابتداءً تو ولی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اپنی عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور پھر یہ منازل طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو مرتبہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مادر ذات ولی بنایا تھا۔ اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا کہ تمہیں اپنی ولایت کا علم کس وقت ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں جب زمانہ طالب علمی میں اپنے مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میرے ارد گرد فرشتے ہوتے تھے اور وہ میرے لیے رستہ بناتے تھے۔ جب میں کلاس میں پہنچتا تو فرشتے کہتے تھے اللہ کا ولی آیا ہے، اس کے لیے جگہ چھوڑ۔ تو مجھے اللہ کریم نے بچپن سے ہی درجہ ولایت پہ فائز فرمایا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بچوں کی طرح چھوٹا تھا تو میں کھیلنے کے لیے باہر نکلتا تھا تو مجھے کانوں میں آواز آتی تھی، الیہ یا مبارک، الیہ یا مبارک، اے برکت والے تو میری طرف لوٹ آ، تو میری طرف لوٹ آ، تو بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے تھے میں یہ آواز سن کر اپنی ماں کی گود میں واپس آ جاتا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں میں جب کچھ بڑا ہوا تو میں نے ایک دن اپنا بیل لیا اور میں اس کو لے کر اپنے کھیت میں جا رہا تھا تو میرا بیل بول پڑا، میرا بیل انسانی زبان میں بول پڑا، کہنے لگا ماں لہذا خلقتا، اللہ کریم نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں فرمایا، ولا بہذا امرتا، اور نہ تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں گھر واپس آ گیا، اس کام کو میں نے ترک کر دیا، اور میں جب گھر آیا تو میں اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ بغداد کی سمت جانے والا ہے۔ تو میں نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ اے والدہ محترمہ، میں بغداد جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ علم جو ظاہری علوم ہے اس کا حاصل کرنا بھی کسی ولی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کے پاس یہ نعمت علم بھی ہونا ضروری ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں اور وہاں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میری والدہ محترمہ نے مجھے 40 اشرفیاں 40 دینار دیے اور میری جیب میں سی دیے اندر، تو میں وہ لے کر چلا، اور میری والدہ نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ علم حاصل کرو، اب تمہاری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قافلے کے ساتھ چلا، جب ہم ہمدان کے قریب پہنچے تو قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ آپ علماء سے یہ واقعات سنتے تو رہتے ہیں، میں صرف اشارہ تناز کرتا جاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا، اور ان لوٹنے والوں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا احمد بدوی۔
سارے لوگوں سے وہ مال لوٹ رہے تھے. میرے پاس بھی ایک شخص آیا, اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. تو اس نے میری طرف توجہ نہ کی, وہ چلا گیا. پھر دوسرا آدمی آیا, اس نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ ہم تو ڈاکہ ڈال رہے ہیں, لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں, اور تم کیوں اس طرح بتا رہے ہو کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ تو وہ ڈاکو اس احمد بدوی کے پاس آپ کو لے کر گیا. تو اس احمد بدوی نے آپ سے سوال کیا کہ اے لڑکے, تمہارے پاس جو اشرفیاں ہیں تم چھپانا چاہتے تو چھپا سکتے تھے, تم نے یہ کیوں سچ سچ بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اس لیے میں ان 40 اشرفیوں کے ہوتے کی وجہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا. تو آپ نے وہ جب یہ فرمایا تو جس طرح حضور کا ارشاد ہے نا کہ لا یشقا جلیسہم, کہ اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے والے بدبخت نہیں رہتے. تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ اللہ نے ماں کے بطن سے ہی مرتبہ ولایت عطا فرمایا تھا, تو جب ان ڈاکوؤں کا تعلق بھی حضرت غوث اعظم سے ہوا, حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سے ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمایا. وہ احمد بدوی کہنے لگا اگر تم اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھے ہوئے ہو اور جھوٹ نہیں بول رہے, اور میں کتنے عرصے سے اللہ کا وعدہ بھولا ہوا ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں, تو اس نے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی, توبہ بھی کی, اور جو اس کے سارے ساتھی تھے ان سب نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور توبہ کی, اور جتنا لوٹا ہوا مال تھا وہ لوگوں کو واپس کر دیا. اور آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سارے کے سارے ڈاکوؤں کو اللہ نے مرتبہ ولایت پہ فیض فرمایا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حق چاریہ, یا علی, یا غوث زندہ باد. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری علم حاصل کرنے کی خاطر بغداد پہنچے, اور آپ نے وہاں علماء سے علم حاصل کیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ علم کے حصول میں بہت سی میں نے مشقتیں اٹھائیں, بہت سی تکلیفیں اٹھائیں, لیکن میں نے یہ ظاہری علوم حاصل کیے, اور ساتھ ساتھ جو باطنی علوم ہوتے ہیں, طریقت کے علوم ہوتے ہیں, وہ بھی آپ ساتھ ساتھ حاصل کرتے رہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ راہ سلوک طے کر رہا تھا, علم حاصل کیا اور ساتھ ساتھ طریقت بھی سیکھ رہا تھا, تو میں عراق کا ایک جنگل تھا, وہاں ایک برج تھا, وہاں میں عبادت کرتا تھا. عبادت کرتے اتنی میں نے عبادت اور ریاضت کی کہ ایک دن میں نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھے کوئی شخص اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کر میرے منہ میں نہیں ڈالے. آپ فرماتے ہیں کئی دن میں بھوکا رہا, میرا نفس الجو پکار رہا تھا. ایک دفعہ ایک آدمی آیا, اس نے میرے سامنے کھانا رکھ دیا, وہ چلا گیا. میں نے چونکہ عہد کیا تھا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کوئی مجھے خود کھلائے گا نہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا اور میں وہ کھانا وہاں پڑا رہا. بعد میں آپ فرماتے ہیں میرا نفس الجو پکار رہا تھا, لیکن میری روح اللہ کی طرف متوجہ تھی. آپ فرماتے ہیں آپ کے مرشد شمار ہوتے ہیں
علی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے مجھے فرمایا میرے غریب خانے پہ چلو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خضر علیہ السلام آ گئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ اس علی المبارک کے پاس لے گئے، ان کے گھر لے گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ میرے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہوں نے فرمایا اے عبد القادر، میرا کہنا کافی نہیں تھا کہ خضر علیہ السلام کو آنا پڑا۔ تو وہ اندر گئے اور انہوں نے ان کو کھانا کھلایا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں یہ ساری ریاستیں کر رہا تھا، تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کی کوشش کرتا ہے تو یہاں بعض لوگ آپ کی یہ جو میں نے واقعہ بیان فرمایا کہ آپ کئی دنوں تک آپ نے کھانا نہیں کھایا اور زندہ رہے، تو بعض جو عقل کے پجاری لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 11 دن آدمی کھانا نہ کھائے، 40 دن آدمی کھانا نہ کھائے، 1 مہینہ کھانا نہ کھائے۔ یاد رکھیں حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کے بڑے عظیم مفسر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان جب سیر الی المخلوق کرتا ہے، جب وہ بندوں کی طرف چل رہا ہوتا ہے، اسے بھوک بھی محسوس ہوتی ہے، اسے ان مادی چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن جب انسان کی سیر الی اللہ شروع ہو جائے تو پھر اسے کھانے پینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے خوبصورت مثال دی ہے، انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان فرمایا، آپ نے پڑھا ہوگا۔ وہ جب خضر علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرے جہاں، ایک شہر سے گزرے جہاں دیوار گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اشارہ فرمایا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ سنا ہوگا آپ نے یہ واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم اس شہر میں آئے، ان سے ہم نے کھانا مانگا تھا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، اور آپ ان کی مفت میں دیواریں تک بنا رہے ہیں۔ بہتر تھا لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا کہ آپ ان سے اجرت لے لیتے، اگر ان کی دیوار بنانی تھی تو ان سے اجرت لے لیتے۔ تو وہاں حضرت موسیٰ کلیم کو بھوک لگی، انہوں نے بھوک کے لیے اشارہ کیا کہ کھانا لینا چاہیے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کتاب لینے کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے، 40 دن گزر گئے اور موسیٰ کلیم کو نہ کھانے کی حاجت ہوئی نہ پینے کی حاجت۔ جب انسان کی سیر الی اللہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر ان مادی چیزوں سے انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ اور آپ اسی طرح حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں کئی دنوں تک میں نے کھانا نہیں کھایا اور میرا نفس تو بھوک کرتا تھا، لیکن میری روح اللہ کی طرف متوجہ تھی۔ اس لیے جب آپ کی ریاضتیں کر رہے تھے، انسان جب اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے قرب کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، رستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان کے سامنے کئی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور انسان جتنا بلند ہوتا ہے، حضرت جالومت فرمایا کرتے تھے اس شیطان کا جال بھی اتنا ہی بھاری ہوتا ہے، وہ اتنی بھاری جال ڈالتا ہے جتنا انسان بلند ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اس ریاضت میں مجاہدات میں مشغول تھے تو آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ دنیا مثالی شکل میں میرے سامنے آئی، بڑی خوبصورت ہو کر میرے سامنے آئی، لیکن میں نے اللہ کی توفیق سے اپنے جد امجد مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کی پیروی کرتے ہوئے میں نے اس دنیا کو کہا کہ میں تو تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، تم میرے قریب مت آنا، میں تمہیں 3 طلاقیں دے چکا ہوں، میرے قریب مت آنا۔ تو پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ شیطان میرے اوپر اس طرح حملہ آور ہوا کہ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ اے عبد القادر، تو نے مجھے اور میرے جو چیلے ہیں
ان کو بڑی مشقت میں اور تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے. جب یہ کہہ رہا تھا تو غیب سے ایک ہاتھ آیا اور اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پھر حفاظت بھی خود فرماتا ہے. جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی دستگیری فرماتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اپنے قرب کی نعمت عطا فرماتے ہیں.